حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ابو بکر صدیق نہیں ہے، آپ کا نام نامی ابو بکر الصدیق نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر الصدیق کا نام عبداللہ ہے، یاد کر لیں، آج آپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بن عثمان، یہ آپ کا اصل نام ہے۔ ابو بکر آپ کی کنیت ہے، صدیق اور عتیق یہ آپ کی القابات ہیں۔ صدیق حضرت صدیق اکبر کا نام نہیں، لقب ہے۔ کیا ہے؟ لقب ہے، اور یہ لقب حضرت صدیق اکبر کو خود رب کائنات نے دیا اور محبوب رب کائنات نے دیا۔ تو میں مختصراً زیادہ علمی باتیں نہیں کرنا چاہتا، بالکل سادہ پیرائے میں قرآن مجید فرقان حمید کی کم و بیش 15 آیات کریمہ، کتنی؟ 15 آیات کریمہ یا تو حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں اتری ہیں یا آپ کی موافقت میں اتری ہیں۔ ان 15 آیات کریمہ میں سے میں نے ایک آیت کریمہ کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا، یہ 10واں پارہ ہے، سورہ التوبہ ہے، اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے۔ سامعین، یہ درس عرفان القرآن ہے، یہاں پہ مجھے علم ہے، آپ کے چہرے بتا رہے ہیں، اب آپ کا سن سن کے ذوق بن گیا ہے کہ آپ علم لینے آئے ہیں۔ ہمارا ذوق نعت کا وہ الحمدللہ نعت خوانی سننے سے پورا ہو گیا۔ آپ کے چہرے بتاتے ہیں کہ اب آپ علم چاہتے ہیں، اور اس درس عرفان القرآن سے آپ انشاءاللہ علم کچھ نہ کچھ حصہ لے کے جائیں گے۔ تو سامعین، سورہ توبہ کی آیت کریمہ نمبر 40، رب کائنات اس آیت کریمہ میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہجرت مدینہ کا واقعہ بیان کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ۔ رب کائنات مکہ کے کفار سے خطاب کر رہا ہے کہ مکہ کے کافروں، تم اگر میرے محبوب کی مدد و نصرت نہیں بھی کرتے تو کیا ہوگا؟ اس محبوب کا مددگار تو خود اللہ ہے۔ سونے محبوب کا مدد کرنے والا خود میں مولا ہوں، خود رازق ہوں، خود خالق ہوں۔ اے مکہ کے کافروں، تم اگر میرے محبوب کی مدد کرنا چھوڑ بھی گئے، تم نے مدد نہیں کی تو کچھ نہیں ہوا، تم میرے محبوب کا کچھ بگاڑ نہیں سکے۔ کیوں؟ کہ اس محبوب کی مدد کرنے والا خود اللہ ہے۔ رب کائنات نے یہ اشارہ دے کر آگے فرمایا اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافروں نے میرے محبوب کو مکہ سے نکلنے پہ مجبور کر دیا، جب کفار دشمنی اس عروج پر لے گئے کہ میرا محبوب مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گیا، تو سامعین، کفار نے آقا کی دشمنی میں کیا کیا؟ جب تاجدار کائنات نے نبوت کا اعلان کیا تو ابو لہب وہیں پہ معاذ اللہ اعتراض کرنے لگا۔ پھر کفار نے میرے آقا کا معاذ اللہ انکار کیا۔ انکار کرنے کے بعد کبھی تاجدار کائنات سجدہ میں جاتے تو معاذ اللہ آقا کی پشت مبارک پہ اونٹ کی اوجڑیاں ڈالی جاتی۔ کبھی تاجدار کائنات کو معاذ اللہ شیب ابی طالب میں 3 سال تک قید رکھا جاتا، جسے سوشل بائیکاٹ کہا جاتا ہے۔ تاجدار کائنات کے صحابہ کو شہید کیا گیا، آقا کے قریبیوں کو شہید کیا گیا۔ یہ رب کائنات فرماتا ہے اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ ان کے دشمنی جب درجہ کمال پہ پہنچی، میرا محبوب مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب مدینہ کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں غار ثور آئی، راستے میں غار ثور آئی۔ اس غار ثور کا منظر اللہ بیان کرتا ہے اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ۔ رب کائنات فرماتا ہے جب اس غار کے اندر 2 میں سے وہ دوسرا تھا۔ اب جو عمرہ شریف کر کے آئے ہیں، غار ثور کی زیارت کر کے آئے ہیں، وہ اپنے آپ کو تصور میں غار ثور کے دروازے پہ لے جائیں۔ رب کائنات اشارہ دے رہا ہے
ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ اس غار کے اندر جب وہ دو میں سے دوسرا تھا، اذ یقول لصاحبہ، اور جب وہ اپنے صحابی سے، اپنے صحبت والے سے، اپنے صحابی سے فرما رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے صحابی تو یہاں غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اے میرے صحابی غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سامعین محترم اب توجہ چاہوں گا، رب کائنات فرما رہا ہے کہ جب غار میں وہ دو میں سے دوسرا تھا، دو میں، جاگ رہے ہیں، دو میں سے دوسرا تھا۔ سامعین رب کائنات کا انداز بیان دیکھیں، مالک کائنات کسی دوسرے کا ذکر کر رہا ہے کہ جب وہ دو میں سے دوسرا تھا۔ سامعین جان لیں دوسرا ہونے کے لیے کسی کا پہلا ہونا ضروری ہے۔ اب گنتی جانتے ہیں نا، دو پہلے آتا ہے یا ایک؟ تو جب بھی دو کہیں گے اس سے پہلے ایک کا آنا ضروری ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے جب وہ دو میں سے دوسرا تھا، تو جب دوسرا کسی کو کہیں گے دوسرے سے پہلے کسی کا پہلا ہونا ضروری ہے۔ اب غار کے اندر تیسرا تو تھا ہی کوئی نہیں، فقط دو تھے، ایک حضرت محمد مصطفیٰ تھے، ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب ان دو میں سے اللہ ایک کو دوسرا کہتا ہے اور کسی کو بولیں پہلا کہتا ہے، لیکن اللہ نام نہیں لیتا کہ پہلا کون اور دوسرا کون۔ رب کائنات اشارہ دیتا ہے کہ دو میں سے دوسرا، دوسرے سے پہلے کوئی ایک پہلا بھی ہوگا۔ رب کائنات علم والوں کو، معرفت والوں کو، محبت والوں کو یہ اشارہ دے رہا ہے کہ معرفت مصطفیٰ رکھنے والوں اور اللہ کی محبت میں فنا ہونے والوں، غار میں تو دو تھے، اب یہ تلاش کرتے پھرو کہ پہلا کون ہے اور دوسرا کون ہے۔ آیا سوچیں کہ پہلا کون اور دوسرا کون؟ تو سامعین یاد رکھیں، شان میں تو پہلے ہیں مصطفیٰ، شان میں تو پہلے ہیں پیارے آقا علیہ السلام، مقام میں پہلے آقا ہیں، عظمت میں پہلے آقا ہیں، رفعت میں پہلے آقا ہیں، شان اور مرتبہ میں پہلے حضرت محمد مصطفیٰ ہیں اور دوسرے حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ لیکن آئیے اب قرآن مجید کو پڑھیں، شاید کم لوگ قرآن مجید کو اس طرح پڑھتے ہوں۔ رب کائنات فرما رہا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ غار میں جب وہ دو میں سے دوسرا تھا، اذ یقول لصاحبہ، اور وہ جو دوسرا تھا وہ اپنے صحابی سے فرما رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے میرے صحابی غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو سامعین اب یہ جملے کس کے ہیں کہ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے؟ یہ جملے میرے آقا کے ہیں۔ کس کے ہیں؟ یہ کلمات تاجدار کائنات کے ہیں۔ تو اگر یہ جملے تاجدار کائنات کے ہیں تو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار بھی بتا رہا ہے اگر یہ جملے آقا کے ہیں تو وہ دو میں سے دوسرے بھی مصطفیٰ ہیں، دو میں سے دوسرے بھی مصطفیٰ ہیں۔ اب ذہن سوچے گا جب دوسرے پیارے آقا ہیں تو تیسرا تو ہے کوئی نہیں، پھر پہلے کون بنے؟ اونچا بولے، حضرت ابو بکر صدیق بنے پہلے، حضرت ابو بکر صدیق بنے پہلے۔ لیکن اب ذہن میں سوال اٹھے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق پہلے کب بنے، کیسے بنے؟ تو یہ اللہ اشارہ دے رہا ہے کہ غار ثور میں داخل ہونا دیکھو، آئے ہائے، غار ثور کے دروازے پر رک کر غار ثور میں داخل ہونا دیکھو کہ جب غار ثور کے دروازے پر حضرت محمد مصطفیٰ بھی تھے، حضرت صدیق اکبر بھی تھے، حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں اے میرے سونے مصطفیٰ آپ ابھی باہر رک جائیں، غار میں پہلے میں جاتا ہوں، آئے آئے، غار میں پہلے میں جاتا ہوں۔ تو حضرت صدیق اکبر غار میں جانے میں اول، آئے آئے، غار میں جانے میں اول
حضرت صدیق اکبر مردوں میں ایمان لانے میں اونچا بولیں اول، حضرت صدیق اکبر ذات مصطفیٰ پر اپنا سارا مال لٹانے میں اول، حضرت صدیق اکبر ذات محمد مصطفیٰ پر اپنی اولاد، تن، من، دھن سب کچھ قربان کرنے میں اول ہیں۔